دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اسلام کو دبا دیں گے. ہمارے ملک میں بعض طاقتیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اگر دین کے فرائض سے روک دیا جائے گا تو اسلام کو ختم کر دیں گے. یاد رکھو، اسلام کوئی نوالا نہیں ہے کہ تم ہضم کر لو گے. اسلام کو اگر تم یہ سمجھ کر آؤ گے تو یاد رکھو یہ کوئی نوالا ہم نہیں ہے، ہم کوئی چنے بٹانے نہیں ہیں، لوہے کے چنے ہیں، تم کو چبانا پڑنا مشکل پڑ جائے گا. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، لوگ اسلام کے تعلق سے کیا کیا نہیں کیے، کیا کیا تاریخ پڑھو آپ. تاریخ بتا رہی ہے، تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ بغداد میں تاتاریوں نے، منگولوں نے 40 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا. 40 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا. اور ہلاکوں نے کہا کہ جتنی قرآن ہے بغداد سے لاؤ. قرآن کو جلا دیا. دریائے دجلہ ایک دن لال ہو گئی، دوسرے دن انک کے رنگ سے اس کا رنگ اور بدل گیا. اور ہلاکوں نے بڑے فخر سے کہا کہ اب کوئی قرآن نہیں پڑھے گا. تو ان لاشوں میں سے ایک 6 سال کا بچہ اٹھا، زخمی حالت میں اٹھ کر قرآن کو پڑھنا شروع کیا. اور ہلاکوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا کہ تو اگر کاغذ کو جلا دے گا تو سمجھ رہا ہے قرآن ختم ہو جائے گا. قرآن ہمارے سینوں میں اور نسل در نسل باقی رہے گا. ہلاکو پریشان ہو گیا، ہلاکو پریشان ہو گیا. آپ سوچو، ابن کثیر البدایہ والنہایہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ 40 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا. 3.5 لاکھ. اور وہی ہلاکو کا پوتا، ہلاکو کا پوتا اسلام قبول کر لیتا ہے. ہلاکو کے پوتا اسلام قبول کرتا ہے. ایک قادری شیخ کی دعوت پر وہ جب جا کر ملتے ہیں، اس کو اسلام سکھاتے ہیں. لمبا واقعہ ہے. اس کے بعد وہ اپنا نام بدل کر احمد رکھتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. پھر محمد غزن اس کا بھتیجا، اور پھر اس کے بعد برکا خان شمس الدین باقوری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا، جنہوں نے 40 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا. وہ اسلام کی حفاظت میں کھڑے ہو گئے. اور پھر یہی ترکی ہے. ترکی میں کمال پاشا نامی ایک شخص تھا جس نے کہا کہ عربی میں قرآن نہیں پڑھیں گے، اذان عربی میں نہیں ہوگی. عربی زبان پر پابندی عائد کر دی اور یہ سمجھا کہ قرآن اور اسلام ختم ہو جائے گا. مگر جب کمال پاشا پڑھا، مر گیا، تو میں دیکھا ہوں کہ اس کے قبر کے آگے کوئی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. اس کی قبر کے آگے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو.